حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. پروردگار عالم قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرما رہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم کی حیات طیبہ اور سیرت نمونۂ عمل ہے. ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز قیامت سے امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثیر کرتا ہے. یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ اسی کے ذیل میں آپ گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں. پروردگار عالم نے نبی کریم کی حیات طیبہ اور سیرت کو دنیا کے ہر انسان کے لیے بالعموم اور مسلمانوں کے لیے بالخصوص نمونہ قرار دیا ہے. دنیا کا کوئی انسان بھی اگر اچھا عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے نبی کریم کی حیات طیبہ میں نمونہ مل جائے گا. عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ کے ذیل میں آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. گفتگو کا سلسلہ یہاں کے اوپر آ کے رکا کہ ہمیں عصمت مجلس امام حسین کو سمجھنا چاہیے اور احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے. دنیا کی عظیم ترین نعمت ہے جس کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں منتخب کیا ہے. لہٰذا ہمیں سجدہ شکر کرنا چاہیے. خاص طور سے یہ 10 دن جب بھی ہم
مجلس امام حسین میں شریک ہوں اور ہمیں توفیق ملے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہمیں مجلس امام حسین میں آنے کی اجازت دی، ورنہ بغیر اجازت کے کوئی مجلس امام حسین میں نہیں آ سکتا ہے، بغیر توفیق کے کوئی مجلس امام حسین میں نہیں آ سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو آپ یوں سمجھیے کہ آپ نے بہت بڑا نام سنا ہوگا آیت اللہ پورے جردی کا۔ میں نے پہلے ہی آپ کی خدمت میں گزارش کیا کہ ہم جیسے انسان عظمت مجلس امام حسین کو نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ مجلس امام حسین کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، اس کی رفعت کیا ہے۔ اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو وہ ہمارے مراجع کرام آیت اللہ پورے جردی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا، میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ محشر بپا ہوا ہے، لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، لوگ جو ہے حساب و کتاب میں مصروف ہیں۔ میں نے دیکھا کہ بہت سے دروازے ہیں جہاں سے یہ سارے لوگ جو ہے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا انہی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے باب الفقہا، یعنی ان لوگوں کا دروازہ جو فقیہ ہیں، جو احکام شرعیہ کو ان کے ماخذ سے حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے مسائل شرعیہ کو بیان کرتے ہیں، ان کا دروازہ ہے۔ وہاں کے اوپر ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں اس دروازے پہ گیا، میں نے دیکھا کہ بڑی لمبی چوڑی صف ہے، بڑی طویل صف ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر میں اس صف میں کھڑا ہوتا ہوں تو بہت وقت لگ جائے گا جنت میں داخلے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کثرت سے مجلس امام حسین آپ سماعت فرماتے ہیں، لہذا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کا ایک دن اس دنیا کے 1000 سال سے زیادہ لمبا ہوگا۔ لہذا انہوں نے سمجھا کہ اگر میں اس لائن میں لگتا ہوں، سب میں جاتا ہوں تو بہت وقت گزر جائے گا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دروازہ ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے باب الحسین، وہاں کے اوپر ہمارے اور آپ کے تیسرے امام، امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ لوگ جلدی 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 جو ہے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھا میں چلوں اس دروازے سے، جلدی داخلہ مل جائے گا جنت میں، لہذا اس دروازے پر میں جاتا ہوں۔ جیسے میں اس دروازے کے قریب پہنچا، میری نگاہ پڑی آقا حسین کے اوپر، میں نے سلام کیا، مولا نے میرے سلام کا جواب دیا۔ دیکھیے یہ خوش نصیبی ہے کہ مولا نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اے برو جردی تم آ گئے؟ کہا ہاں مولا میں آ گیا۔ کہا مولا میں بھی اس دروازے سے جا سکتا ہوں؟ مولا نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا دروازہ وہ ہے باب الفقہا، تم وہاں سے جاؤ اور تم کو داخلہ مل جائے گا۔ کہا مولا یہ کس کا دروازہ ہے؟ کہا یہ ہمارے عزاداروں کا دروازہ ہے، اس دروازے سے وہ جائیں گے جنہوں نے ہماری عزاداری میں حصہ لیا ہے، خدمت کی ہے۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ آیت اللہ بروجردی جو ہے امام حسین کے عزادار نہیں تھے، لیکن اہمیت عزادار بتانے کے لیے امام نے فرمایا یہ ان لوگوں کا دروازہ ہے کہ جنہوں نے ہماری عزاداری میں حصہ لیا ہے۔ کہا مولا کس اعتبار سے؟ کہا کہ مجلس عزا برپا کرنے کے اعتبار سے، فرش عزا بچھانے کے اعتبار سے، تبرک بانٹنے کے اعتبار سے، پانی پلانے کے اعتبار سے، عزا خانہ کو صاف رکھنے کے اعتبار سے، جھاڑو دینے کے اعتبار سے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ اگر کوئی فرش عزا حسین بچھا رہا ہے تو کوئی معمولی انسان ہے، نہیں، یہ خدمتیں ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہمارا داخلہ باب الحسین سے مل جائے۔ صلوات پڑھیے بر محمد آل محمد۔
اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ آیت اللہ بروجردی کی جب آنکھ کھلتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا یہ طریقہ تھا، ان کی روش تھی، جب تک وہ زندہ رہے، جب تک وہ درس دیتے رہے، آخر درس میں ذکر مصیبت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے۔ آخر وقت میں، آخر درس میں ذکر مصیبت امام حسین کرتے رہے، تاکہ ان کا نام بھی ذاکرین امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی فہرست میں درج ہے۔ عزیزان گرامی، بڑا شرف ہے، بڑا رتبہ ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ اور اب میں جو آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ متوجہ ہیں تو انشاءاللہ محسوس ہوں گے، ایک مرتبہ صلوات پڑھیے اور تھوڑا تھوڑا آپ میرے قریب آ جائیے، صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ اور قریب آ جائیے، صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ تو عزیزان گرامی، آپ عظمت سمجھیے، توجہ چاہ رہا ہوں، آپ عظمت سمجھیے کہ مجلس امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، رتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے۔ یہ جو فرش عزائے حسین بچھائی گئی جس زمین کے اوپر، اس زمین کو معمولی نہ سمجھیے، معمولی نہ سمجھیے، یہ بڑی عظمت والی زمین ہے، یہ بڑی عظمت والا کیا ہے، مقام ہے، رتبہ ہے۔ اس جگہ کو آپ معمولی نہ سمجھیے، یہاں پہ ہر انسان کو داخلہ نہیں ملتا ہے، یہاں کے اوپر ہر انسان کو داخلہ نہیں ملتا ہے۔ وہی مجلس امام حسین میں آتا ہے جس کی نیت صاف ستھری ہوتی ہے، جو پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، طیب و طاہر ہوتا ہے۔ اور یہاں کے اوپر ہر مال قبول نہیں کیے جاتے ہیں، اسی کا مال قبول کیا جاتا ہے جس کا مال پاک و پاکیزہ ہو۔ لہٰذا جب بھی مجلس امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارا مال صرف ہو کسی بھی عنوان سے، تو ہمیں سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ مولا نے ہمارے اس مال کو قبول کر لیا، اس کا مطلب یہ مال پاک و پاکیزہ ہے۔ عزیزان گرامی، بہت بڑا نام آپ نے سنا ہوگا، جعفر شستری علی اللہ مقامہ، کہ اکثر مسائل میں آپ سنتے رہتے ہیں، ذاکرین بیان کرتے رہتے ہیں جعفر شستری علی اللہ مقامہ کا۔ تو اکثر مسائل ذاکرین بیان کرتے رہتے ہیں، انہی مسائل میں سے مسائل یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچے صرف پیاسے نہیں تھے بلکہ بھوکے بھی تھے۔ کربلا میں امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے صرف پیاسے نہیں تھے بلکہ بھوکے بھی تھے، جہاں پیاسے تھے وہیں بھوکے تھے۔ لیکن کربلا میں امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے دشمنوں سے پانی کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن کوئی بچہ کسی سے کھانے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ وہ لکھتے ہیں کیوں؟ جب پیاسے بھی تھے، بھوکے بھی تھے، پانی مانگ رہے تھے، تو کھانا کیوں نہیں مانگا؟ غذا کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ وہ لکھتے ہیں اس لیے نہیں کھانے کا مطالبہ کیا، غذا کا مطالبہ اس لیے نہیں کیا کہ کوئی بھی شریف انسان چاہے کتنا ہی بھوکا کیوں نہ ہو، جو خاندانی ہوتا ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ لہذا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے جہاں پیاسے تھے وہیں بھوکے بھی تھے، لیکن کوئی بچہ کسی سے کھانا نہیں مانگتا ہے، غذا کا مطالبہ نہیں کرتا۔ رہی پیاس کی بات، تو پیاس، پانی ہر پیاسے کا حق ہوتا ہے، لہذا چھوٹے چھوٹے بچے دشمنوں سے آپ اور پانی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تو عزیزان گرامی، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی شخصیت ہے آیت اللہ جعفر شستری کی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، توجہ چاہ رہا ہوں، اب یہاں سے میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، جو بات میں گزارش کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ محسوس ہوں گے۔ عظمت سمجھیے اس جگہ کی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یہ جگہ جنت سے کم نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں انہو محبوب الصادق، جہاں پہ مجلس امام حسین برپا ہوتی ہے وہ جگہ امام صادق کو بہت پسند ہے۔ وہ جگہ جہاں کے اوپر مجلس امام حسین برپا ہوتی ہے وہ جگہ محبوب الصادق ہے۔ انہو عارفہ، وہ جگہ جہاں کے اوپر ذکر اہل بیت ہوتا ہے وہ جگہ کم نہیں ہے، وہ جگہ عارفہ ہے۔ عرفہ آپ جانتے ہیں، جو لوگ حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو 9 تاریخ کو
جس دن ہم روزے عرفہ مناتے ہیں اور دعائے عرفہ پڑھتے ہیں میدان عرفہ میں، حاجی کا حضور ضروری ہوتا ہے اور وہ غروب تک وہاں پر قیام کرتے ہیں۔ اگر کوئی حاجی غروب آفتاب تک میدان عرفہ میں نہ رکے تو اس کا حج نہیں ہو سکتا ہے، ایک رکن ہے ارکان حج میں سے۔ تو عزیزان گرامی، حاجی وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں کے اوپر دعائے عرفہ پڑھتے ہیں اور وہاں کے اوپر جو ہے غروب آفتاب کا قیام کرتے ہیں۔ جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے تو وہاں سے کوچ کرتے ہیں، مزدلفہ پہنچتے ہیں۔ عرفہ کے دن دعائے عرفہ پڑھتے ہیں، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے، ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں۔ اور اسی دن جو لوگ میدان عرفہ میں نہیں ہوتے انہیں توفیق ہو جاتی ہے، وہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں کے اوپر جو ہے دعائے عرفہ پڑھتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جو بات میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ بات پہنچ گئی تو انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ روزے عرفہ کچھ لوگ امام حسین کے روضے میں حاضر ہوتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور وہاں کے اوپر دعائے عرفہ پڑھتے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ میدان عرفہ میں ہوتے ہیں وہ مہمان ہوتے ہیں اللہ کے، کیونکہ اللہ کے گھر کے زائر ہیں، اللہ کے گھر کے حاجی ہیں، میدان عرفہ میں آئے ہیں، لہذا وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اور جو روضہ امام حسین میں حاضر ہوتے ہیں وہ امام حسین کے زائر ہیں، امام حسین کے مہمان ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، جو میدان عرفہ میں ہیں وہ اللہ کے مہمان، اور جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں حاضر ہوتے ہیں وہ امام حسین کے زائر ہیں، امام حسین کے مہمان ہیں۔ اب اللہ اپنے مہمانوں کے اوپر نظر رحمت بعد میں کرتا ہے اور ان زائروں کے اوپر جو امام حسین کے روضے میں حاضر ہوتے ہیں ان کے اوپر نظر رحمت پہلے کرتا ہے۔ توجہ فرمائیں، جو میدان عرفات میں ہوتے ہیں حاجیان کرام، جو دعائے عرفہ پڑھتے ہیں، مناجات میں مصروف ہوتے ہیں، عبادات میں مصروف ہوتے ہیں، وہاں کے اوپر قیام کرتے ہیں، ان کے اوپر پروردگار اعظم عالم نظر کرم بعد میں کرتا ہے، اور ان زائرین کے اوپر جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں حاضر ہوتے ہیں ان کے اوپر نظر کرم پہلے کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ میری طرف متوجہ رہے، اس لیے کہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ بات اگر پہنچ گئی تو انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ دیکھیے، ہر بات نہ ہر جگہ پڑھنے کی ہوتی ہے اور نہ ہر جگہ کہنے کی ہوتی ہے، پہلے سماعتوں کو دیکھ لیا جاتا ہے تب بات کہی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ آپ توجہ فرمائیں، روایت بتاتی ہے پہلے پروردگار عالم نظر رحمت زائر امام حسین کے اوپر کرتا ہے، بعد میں نظر رحمت ان لوگوں کے اوپر کرتا ہے جو میدان عرفات میں ہوتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں بھائی، جو میدان عرفات میں ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں، جو روضہ امام حسین میں ہیں وہ امام حسین کے مہمان ہیں۔ کوئی بھی میزبان سب سے پہلے اپنے مہمان کی ضیافت کرتا ہے، نہیں توجہ فرمایا آپ نے بھائی، اللہ کے مہمان وہ ہیں جو میدان عرفات میں ہیں، اور امام حسین کے مہمان وہ ہیں جو روضہ امام حسین میں ہیں۔ تو اللہ کو چاہیے کہ پہلے اپنے مہمانوں کو دیکھے، پہلے ان کی مہمان نوازی کرے، پہلے ان کی ضیافت کرے، پہلے ان کی خدمت کرے، بعد میں امام حسین کے مہمانوں کے اوپر نظر کرم کرے۔ لیکن پہلے پروردگار عالم امام حسین کے زائروں کے اوپر نظر رحمت کرتا ہے، بعد میں اپنے مہمانوں کے اوپر کرتا ہے۔ تو سوال پیدا ہوگا نا بھائی، ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا، آخر وجہ کیا ہے جب یہ اللہ کے مہمان ہیں جو میدان عرفات میں ہیں اور وہ جو روضہ امام حسین میں ہیں امام حسین کے مہمان ہیں؟ تو چاہیے یہ تھا، صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ جو روضہ امام حسین میں ہیں وہ امام حسین کے مہمان ہیں، تو چاہیے یہ تھا کہ پروردگار عالم پہلے اپنے مہمانوں کو دیکھے۔ بھائی، کوئی اگر ہمارے گھر پہ مہمان آیا ہے تو ہم اپنے مہمان کو پہلے دیکھیں گے، اور جو دوسرے گھر پہ مہمان آیا ہے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے
کہ ایک صلوات پڑھے اسے دوہرا ثواب مل جائے، تو اسے چاہیے بلند آواز سے عظمت محمد علیہ اور صلوات پڑھنے سے آپس کے نفاق بھی دور ہوتے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھیے۔ تو عزیزان گرامی، جس کا مہمان ہوتا ہے پہلے میزبان اپنے مہمان کو دیکھتا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، پہلے اپنے مہمان کی ضیافت کرتا ہے، پہلے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے، دوسرے کے مہمان کو بعد میں دیکھتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ پروردگار عالم اپنے مہمانوں کو چھوڑ کے امام حسین کے مہمان کے اوپر نظر کرم کرتا ہے۔ علماء نے بتایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ میدان عرفات میں ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں، ضروری نہیں ہے جو حج بیت اللہ کے لیے گیا ہو وہ سب کے سب حلالی ہو، لیکن جو روضہ امام حسین میں آتا ہے اس کے لیے ضروری ہے وہ سب کے سب حلالی ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد علیہ محمد۔ ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ تو عزیزان گرامی، انہو عرفہ مجلس امام حسین جہاں برپا ہوتی ہے وہ جگہ عرفے سے کم نہیں، میدان عرفہ سے کم نہیں۔ اس کے بعد دوسرا فقرہ لکھا، انہو مزدلفہ، جہاں کے اوپر مجلس امام حسین برپا ہوتی ہے وہ جگہ مزدلفہ ہے، جہاں کے اوپر حاجی رات بسر کرتے ہیں اور سورج غروب ہونے تک وہاں کے اوپر قیام کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک رکن ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو بھی مجلس امام حسین میں آیا گویا اس نے میدان عرفات کو بھی در کر لیا اور میدان مزدلفہ کو بھی در کر لیا۔ اب جو جملہ انہوں نے لکھا ہے قیامت کا جملہ ہے عزیزان گرامی، انہوں نے لکھا ہے انہو قبۃ الحسین، جہاں کے اوپر مجلس امام حسین برپا ہوتی ہے وہ روضہ حسین ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں جگہ جگہ مجلس امام حسین برپا کر کے امام حسین کے روضے کے تعمیر کرتے رہو تاکہ دشمن جلتے رہے، ہم زیارت کرتے رہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد علیہ محمد۔ انہو قبۃ الحسین، انہو قبۃ الحسین، وہ جگہ جہاں کے اوپر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس برپا ہوتی ہے وہ قبۃ الحسین ہے۔ نہیں، بڑا فرق ہے روزے میں اور قبے میں۔ روزہ بڑا وسیع ہوتا ہے، 3-4 جو ہے صحن ہے، 5 صحن ہے، اس صحن سے گزر کے ہمیں جانا ہوتا ہے جہاں کے اوپر خاص زری رکھی ہوئی، توجہ چاہیے، خاص زری رکھی ہوئی۔ لیکن جس دروازے پہ ہم داخل ہوں گے کہا کیا ہم روضہ امام حسین میں ہیں، دوسرے صحن میں ہو، تیسرے صحن میں ہو، چوتھے صحن میں ہو، ہم کیا کہتے ہیں روضہ امام حسین میں۔ لیکن قبہ کی جہاں کو کہا جاتا ہے، وہ جہاں کہا جاتا ہے جہاں کے اوپر ذریعہ امام حسین ہو۔ اور قبے کے نیچے ایک خصوصیت ہے، قبے کی، امام حسین کے قبے کے نیچے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ جہاں کے اوپر مجلس امام حسین برپا ہو اس جہاں کو معمولی نہ سمجھنا، یہ قبۃ حسین ہے، یہاں پر کوئی آئے گا تو خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گا۔ صلوات پڑھیے بر محمد علیہ محمد۔ عزیزان گرامی، ہاتھوں کو پھیلا کے، ہاتھوں کو اٹھا کے کوشش کرتے ہیں ہم جب روضہ امام حسین میں جاتے ہیں کہ زیر قبہ ہمارا ہاتھ پہنچ جائے اور ہماری دعا مستجاب ہو جائے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم، کتنا بڑا شرف ہم کو اللہ نے عطا کیا ہے اس مجلس امام حسین کے صدقے میں کہ یہاں کے اوپر ہم قبہ حسین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر جو بھی ہم مانگیں گے تو ہمیں کچھ نہیں مانگنا ہے، اس لیے مانگنا مولا ہم آپ کے
قبے کے نیچے آ گئے ہیں مولا، ہمیں خلوص عطا کر دیے، ہمیں اخلاص عطا کر دیے، ہماری نیتوں کو پاک و پاکیزہ بنا دیجئے، ہماری آنکھوں کو پاک و پاکیزہ بنا دیجئے، ہماری زبان کو پاک و پاکیزہ بنا دیجئے، ہمارے ہاتھوں کو پاک و پاکیزہ بنا دیجئے، ہمارے سینوں کو پاک و پاکیزہ بنا دیجئے، تاکہ جو بھی ہاتھ ہمارے سینے پہ پڑے وہ شہزادی فاطمہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ جو بھی ذکر ایک نام حسین یا حسین، اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے یہ جو ہم نام حسین لیتے ہیں نام حسین نہیں ہے بلکہ لبیک یا حسین، نام حسین کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ اذان گرامی کیا رتبہ ہے، کیا مرتبہ ہے، لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اس جگہ کے اوپر آئیں تو ہم پاک و پاکیزہ ہوں، باطہارت ہوں، نیتوں کے اعتبار سے پاک و پاکیزہ ہوں، ظاہری پاکیزگی ہو اور باطنی بھی پاکیزگی ہو، ہماری آنکھیں جو ہے پاک و پاکیزہ ہوں، تاکہ آنسو جو ہماری آنکھوں سے نکلے وہ رومال فاطمہ میں جگہ پا سکے۔ ارباب ادا یہ 10 دن خاص طور سے ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، بہت اہمیت کے حامل۔ ارباب ادا جب بھی دل نرم ہو جائے، دیکھیے کوئی بھی کاشتکار، کوئی بھی زراعت کرنے والا اپنے دانے کو، اپنی بیج کو یوں ہی کھیت میں نہیں ڈال دیتا ہے جب تک کہ کھیت کو ہموار نہ کر لے، کھیت کو سازگار نہ بنا لے۔ لہٰذا جب ہم مجلس امام حسین میں آئے ہمارا دل ٹوٹے تو اس کا مطلب یہ کہ راستہ ہموار ہو چکا ہے، اب ہمیں بیج بونے کی ضرورت ہے، لہٰذا ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، اخلاص کو طلب کرنا چاہیے، اور خلوص کے ساتھ ہمیں مجلس امام حسین میں آنے کی دعا کرنا چاہیے، اپنی توفیقات کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ عزیزان گرامی یہ مجلس امام حسین وہ جگہ ہے کہ آیت اللہ شستری فرماتے ہیں کہ جب بھی مجلس امام حسین برپا ہوتی ہے فرشتگان پروردگار، ملائکہ مقربین آب کوثر لے کے حاضر ہو جاتے ہیں، آب کوثر لے کے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی اگر ہم پانی پلاتے ہیں نام حسین کے اوپر تو ہمارا رتبہ بہت بلند ہے، ہماری حیثیت بہت بلند ہے۔ بس پروردگار عالم ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے اور ہمارے اندر خلوص عطا فرمائے۔ تو عزیزان گرامی مجلس امام حسین، میں نے بھی ایک جملہ کہا ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا شرف ہوگا کہ جب تک ہم مجلس امام حسین میں ہوتے ہیں ہم نشین ہوتے ہیں شہزادی فاطمہ پہ، ہم نشین ہوتے ہیں علی مرتضیٰ کے، ہم نشین ہوتے ہیں پیغمبر اسلام کے، ہم نشین ہوتے ہیں مولا امام حسن کے۔ اور جب بھی فرش عزائے حسین بچھائی جائے کوئی آئے نہ آئے شہزادی فاطمہ اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ہاتھ رکھے ہوئے آ جائے، بی بی زینب اپنے بھائی کی عزا میں شرکت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، نانی سکینہ آ جاتی ہے، اور جب عزاداران مظلوم کربلا مصیبت امام حسین پر گریہ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں، تو بی بی سکینہ کہتی ہیں اے بوبی اماں یہ ہمارے باپا کے عزادار چیخ مار کر رو رہے ہیں، بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اے بوبی اماں، اے بوبی اماں انہوں نے بابا کے کرتے ہوئے گلے کو نہیں دیکھا، اے بوبی اماں انہوں نے بھیا علی اکبر سے کے سینے سے برچھی کے پھل نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، اے بوبی اماں ان عزاداروں نے بھیا قاسم کے پامال شدہ لاشے کو نہیں دیکھا، جزاکم ربکم خدا آپ کو کسی خبر اللہ ہے۔
ارباب ادا 1400 سال کے بعد جب ہم مصیبتیں امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی، ننھی سکینہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی، امام سید سجاد کے دل پہ کیا گزری ہوگی، جنہوں نے مصائب کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ جزاکم ربکم، خدا کو کسی غم نہ لائے سوائے غم امام حسین پہ۔ ارباب ادا رونے میں کنجوسی نہ کیجیے گا، اس لیے کہ جب بھی مظلوم کربلا کی مجلس برپا ہوتی ہے اور ذاکر مصائب امام حسین بیان کرتا ہے، شہزادی فاطمہ ہر رونے والے کے سامنے اپنے رومال کو پیش کر دیتی، آواز دیتی ہے میرے لال حسین پر رونے والوں گھبراؤ نہیں، تمہارے یہ آنسو ضائع نہ جائیں گے، تمہارے یہ آنسو ہماری رومال میں جگہ پاتے ہیں، محشر کے دن یہ تمہارے آنسو تمہارے کام آئیں گے۔ ہر باب ادا رونے میں کنجوسی نہ کیجیے گا، خاص طور سے یہ 10 دن رونے کے ایام ہیں، گریہ کرنے کے ایام ہیں، آنسو بہانے کے ایام ہیں، ماتم کرنے کے ایام ہیں، سر و سینہ پیٹنے کے ایام ہیں۔ ارباب ادا کوئی شہزادی فاطمہ کے دل سے پوچھے جن کا بھرا کر ایک دوپہر میں لٹ گیا۔ جزاکم ربکم، خدا کو کسی غم نہ لائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ارباب ادا بی بی سکینہ سوال کرتی ہے، پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں، انہوں نے بھیا سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں نہیں دیکھی؟ اے پھوپھی اماں، انہوں نے ہمارے خیموں کو جلتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اے پھوپھی اماں، انہوں نے ہمارے بندے چنتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اے پھوپھی اماں، انہوں نے آپ کے سر سے ردائیں چھینتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اے اماں، ہم نے تو یہ سارے مناظر اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ ہاں ارباب ادا ذرا تصور میں اپنے آپ کو کربلا پہنچائیے، جب بی بی زینب نے دیکھا ہوگا بھائی کے سینے پہ شمر بے حیات سوار ہے اور پسے گردن سے ذبح کر رہا ہے، بی بی زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ ارباب ادا مقتل کی تاریخ یہ کہتی ہے، ارباب ادا یہ سب مناظر بی بی زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، امام سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور وہ مرحلہ بھی آیا ارباب ادا کہ جب اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ مقتل کربلا سے گزر رہا تھا تو بی بی زینب نے دیکھا میرے بھائی کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ امام سید سجاد نے دیکھا کہ بابا کا لاشا بے گور و کفن زمین کربلا پہ پڑا ہوا ہے۔ ارباب ادا ننھی سکینہ نے دیکھا بابا کا لاشا جلتی ہوئی زمین کربلا پہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ ارباب ادا جملہ کہوں بس سنیے، مصائب تمام ہو گیا، ارباب ادا رونے کے لیے کافی ہوگا۔ امام سید سجاد نے اپنے بابا کا لاشا جلتی ہوئی زمین کربلا پہ دیکھا، بی بی زینب نے اپنے بھیا کا لاشا جلتی ہوئی زمین کربلا پہ بے گور و کفن دیکھا، ننھی سکینہ نے اپنے بابا کا لاشا جلتی ہوئی زمین کربلا پہ بے گور و کفن دیکھا، لیکن ارباب ادا امام سید سجاد کو سکون مل گیا ہوگا جب امام سید سجاد نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کے لاشے کو سپرد لحد کیا ہوگا۔ ہاں ایک وہ مرحلہ تھا جب میرے بابا کا لاشا جلتی ہوئی زمین کربلا پہ پڑا تھا، لیکن آج میں نے اپنے بابا کے لاشے کو اپنے ہاتھوں سے سپرد لحد کر دیا۔ اور جب بی بی زینب کا لوٹا ہوا قافلہ مقتل کربلا سے دوبارہ گزرا تو دیکھا ہوگا ہاں میرے بھیا کی قبر بن گئی ہے، تسکین تو ہو گئی ہوگی۔ ارباب ادا میرے بھیا کی قبر بن گئی، لیکن ہاں ننھی سکینہ کو کیسے تسکین ہوئی ہوگی۔ ننھی سکینہ نے اپنے بابا کا لاشا چلتی ہوئی زمین کربلا پہ بے گور و کفن دیکھا۔ ارے زندان شام میں ننھی سکینہ رخصت ہو گئی، سکینہ
کو نہیں معلوم میرے بابا کا لاشا سپرد لحد کر دیا گیا، آج بیٹی کو کیسے سکون آیا ہوگا۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أيام القلم يلقون۔ بارک اللہ حضرت محمد علیہ محمد کے واسطے ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ بارک اللہ حضرت محمد علیہ محمد کے واسطے جو مومن و مومنات پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض کو عطا فرما۔ پالنے والے مظلوم کربلا کی مصیبتوں کا واسطہ ہمارے اندر اخلاص خلوص عطا فرما۔ بارک اللہ حضرت محمد علیہ محمد کے واسطہ صاحب عزا بی بی فاطمہ پیغمبر اسلام مولائے کائنات حسن مشتبہ اور ائمہ طاہرین بالخصوص صاحب العصر والزمان کی خدمت میں ہم چاہنے والوں کا پرسہ قبول فرما۔ بارک اللہ حضرت محمد علیہ محمد کے واسطہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے ناصرین